بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ خطے میں خاصی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ میں زیادہ تر اپنے ویلاگز میں پاکستان کی سیاسی سچویشن پہ ہی بات کرتا رہا ہوں، لیکن جو ڈیولپمنٹس اور ہو رہی ہیں دنیا میں یا بڑے ممالک کے تعلقات میں، ان کو بھی اگنور کرنا مناسب نہیں، لہذا اس ویلاگ میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے۔ ایک تو جو بائیڈن سعودی عربیہ سے وزٹ کر کے واپس گئے، اس سے پہلے وہ اسرائیل میں تھے، اسرائیل سے آ کے تو سعودی عربیہ وزٹ کیا، اور دوسری طرف ولادیمیر پوٹن پچھلے مہینے ترکمانستان گئے تھے، اور اس مہینے ابھی وہ ایران میں تھے، اور ایران میں 3 رہنما اکٹھے تھے۔ ایک تو ایران کے اپنے صدر، دوسری طرف طیب اردگان ٹرکی سے آئے ہوئے، اور پھر پوٹن۔ یہاں پہ ایران میں 2-3 قسم کے ایشوز تھے جو ڈسکس ہوئے۔ ایک تو ان کے اپنی تینوں ممالک کی اپنی کوآپریشن، جس میں کہ معاشی معاملات پہ بھی، اور خاص طور پہ ٹریڈ کس کرنسی میں کرنی ہے، اس کو روبل کو اور ایرانی ریال کو کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ امریکن سینکشنز جو ہیں ان کا کوئی ایفیکٹ نہ آئے۔ اس کے ساتھ ٹرکی بھی اس میں شامل ہے، اسی ٹریڈ وغیرہ میں، ان معاملات میں۔ اور ٹرکی نے ابھی اپنے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ ریفارم کیے ہیں، سعودی عربیہ نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات امپروو کیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن جب یہاں پہ سعودی عربیہ میں تھے تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اوپیک کو مجبور کیا جائے کہ وہ تیل کی قیمتیں اسٹیبلائز کریں، یعنی کم کرائیں، اور مارکیٹ اسٹیبل ہو جائے۔ لیکن سعودی عربیہ نے بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ رشیا جو ہے وہ ممبر ہے اوپیک کا، اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر یہ کہنا کہ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اسٹیبلائز کر جائیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ کے مقابلے میں سعودی عربیہ نے رشیا کا ساتھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک گروپ بن رہا ہے، یہ جس طرح کے ایک کوآڈ یہاں گلف کے ریجن میں کوآڈ بنائی ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور UAE شامل ہیں، یہاں یہ ایک کوآڈ کہہ لیجئے یا ایک گروپ کہہ لیجئے جس میں کہ رشیا، ایران، ٹرکی اور سعودی عربیہ شامل ہو جائیں۔ سعودی عربیہ جو ہے اس کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت خراب تھے، اور ایک ایسی صورتحال تھی جہاں پہ کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات امپروو کر رہا تھا، اور ایران کے ساتھ اس کی مخاصمت موجود تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایران اور سعودی عربیہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے شکوک و شبہات، ریزرویشن جو ہیں وہ دور کریں، اور پھر یہاں پہ دونوں اسلامی ملک مل کے امن کی فضا آپس میں قائم کریں۔ جو بات چیت یہاں پہ ہوئی ایران میں، اس میں جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا ایک جو ڈسکس ہوا، وہ تھا ٹرکی کی اپنی ریکوائرمنٹ۔ ٹرکی سیریا میں ایک اٹیک لانچ کرنا چاہتا ہے، ایک حملہ کرنا چاہتا ہے کردوں کے اوپر۔ کرد جو ہیں وہ ٹرکی میں دہشت گردی وغیرہ کرواتے ہیں، اور ٹرکی کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہے۔ ٹرکی چاہتا ہے کہ ایک تو کردوں کو وہاں پہ ان کو ختم کیا جائے، یا ان کو کم از کم ان کے دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد شمالی شام میں کچھ ایسا علاقہ حاصل کر لیا جائے جس میں کہ شام کے وہ مہاجرین جو آج ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کو واپس لا کے ادھر آباد کیا جائے، تاکہ ٹرکی سے مہاجرین بھی چلے جائیں، اور ٹرکی کو جو دہشت گردی کا خطرہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ایران
اور رشیا دونوں اس چیز پہ متفق نہیں ہوئے اور یہ اختلاف رہا، اور متفق اس بات پہ نہیں کہ ایران اور رشیا کے خیال کے مطابق شام کے اوپر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا ٹرکی کو اس معاملے سے باز رہنا چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وقت کے ساتھ ٹرکی بالآخر یہ حملہ کرے گا، کیونکہ طیب اردگان نے جو بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی نیشنل سیکورٹی اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خاص طور پہ یہ انٹرنیشنل ٹیرر گروپس جو ہیں ان کو ہمیں ہر حالت میں ختم کرنا ہوگا۔ تو لگتا یہی ہے کہ طیب اردگان اپنے ملک کے مفاد کے لیے ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد وہ کردوں کو ٹھکانے پہ لگائیں گے۔ دوسری طرف رشیا جو ہے اس نے یورپ کو قابو کیا ہوا ہے۔ امریکہ نے ہر طرف سینکشنز لگا دیں رشیا کے اوپر، اور بہت ساری سینکشنز تجارت کی، منی ٹرانزیکشنز کی، لیکن امریکہ خود پھنس گیا اس میں۔ آج روبل یعنی رشین کرنسی جو ہے یہ بڑی سٹرونگ کرنسی دنیا کی بن گئی، کیونکہ رشیا نے اعلان کیا کہ وہ تمام تجارت روبل میں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں جس کسی نے بھی تیل لینا ہے رشیا سے، اس نے اگر روبل میں پیمنٹ کرنی ہے تو اس کو مارکیٹ سے روبل اٹھانے ہوں گے، اور روبل اس طرح جب مارکیٹ میں روبل کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لہذا روبل اس وقت ایک سٹرونگ کرنسی کے طور پہ سامنے موجود ہے۔ لیکن رشیا جو ہے وہ اب یورپین کنٹریز کو سزا دینے پہ اترا ہوا ہے۔ یورپ کے کئی ملک جو ہیں جس میں اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ رشین گیس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ نارتھ اسٹریم 1 پائپ لائن ہے جس کے ذریعے ان ملکوں کو گیس جاتی ہے، اور یہاں پہ سردیاں چونکہ بہت شدید ہوتی ہیں، اس میں جب تک کہ ہیٹنگ کے لیے گیس میسر نہ ہو، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ کوکنگ بھی کرنی ہے آپ نے ہیٹنگ بھی اس پہ کرنی ہے، اور دوسرے معاملات کے لیے بھی گیس استعمال ہوتی ہے ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز کے علاوہ، لہذا یہاں گیس کی ضرورت تھی جو کہ رشیا نے ابھی بند کر دی اور کہا کہ ہم پائپ لائن کی مینٹننس کر رہے ہیں۔ اس میں ٹربائنز جو استعمال ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا وہ 3 ٹربائن ہیں جو کہ تینوں کو بھی ان کو بھی ہم نے مرمت کرنا ہے یا ان کو مینٹننس کرنی ہے، تو ٹربائن 1 بھی کھل جائے گی، ٹربائن 2 بھی کھل جائے گی، لیکن ٹربائن 3 نہیں کھلے گی۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ امریکہ کے سینکشنز کا کیا حشر ہوا۔ ٹربائن 3 جو تھی وہ کینیڈا میں ریپیئر کے لیے گئی ہوئی تھی، اور یورپین پریشر کی وجہ سے کہ یورپ کو گیس چاہیے، اور رشیا کو بہانہ یہ ہے کہ چونکہ سینکشنز ہیں اور ٹربائن کینیڈا میں پھنس گئی ہے، وہ دے نہیں رہے مرمت وغیرہ کر کے، لہذا گیس نہیں سپلائی کی جا سکتی یورپ کو۔ تو ان حالات میں کینیڈا مجبور ہو گیا، اور اس نے ٹربائن وہاں سے مرمت کر کے تو فوراً جسٹن ٹروڈو نے اجازت دی اور وہ بھجوائی، باوجود اس کے کہ سینکشنز ہیں، اور یہ ان کی اپنی امپوز کی ہوئی سینکشنز ہیں ان مغربی ملکوں کی، لیکن خود ہی سینکشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج ان سینکشنز کی وجہ سے خود تکلیف میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ گیس کی قلت کی وجہ سے اور خوراک کی قلت کی وجہ سے، جو کہ یوکرین سے اور رشیا سے فرٹیلائزر اور خوراک یعنی گندم وغیرہ یہ چیزیں مختلف ممالک میں جانی تھیں، اب اس وقت نہیں جا رہی، تو اس کی وجہ سے یورپ میں کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی۔ جب مہنگائی افریقہ میں ہوئی تو افریقن بھی کچھ وقت پہلے چیخ رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی۔ آج سے میرا خیال ہے مئی کے مہینے میں وہ واویلا مچا رہے تھے کہ گیس کی قیمتیں بڑھ جانے سے، یہی جو یوکرین کی جنگ ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن مغربی دنیا نے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب جب اپنی گیس بند ہوئی اور وہاں پہ یہ قیمتیں بڑھ گئیں اور عوام نے چیخنا شروع کیا، تو اب یورپ کو ہوش آئی۔ اب یورپین یونین نے ایک پلان ڈیوائس کی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گیس کا استعمال کم کریں، گیس کے ریزروائرز میں اپنے بھر کے رکھیں، اور پھر اس طرح ہم کم گیس کا استعمال کر کے، تو گیس کی ڈیمانڈ چونکہ کم ہو جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے ریٹس بھی کم ہوں اور ہمیں تکلیف نہ ہو۔
لیکن یہ پلان ابھی تک اپروو نہیں ہوئی، سارے ممالک نے اس سے ایگری نہیں کیا، اس پہ بات چیت ہوگی، اور اگر یہ پلان اپروو ہوتی ہے تو تب بھی میں سمجھتا ہوں اس کی امپلیمنٹیشن خاصی مشکل ہوگی، کیونکہ شدید سردی میں لوگوں کو جس طرح کی عادت ہوتی ہے گیس کے استعمال کی، وہ آپ فوری طور پہ بدل نہیں سکتے۔ ان حالات میں باوجود امریکہ کی بہت بڑے اتحادیوں کی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ سینکشنز اور بڑا مارکا، رشیا نے ان کو اٹھا کے کونے میں ڈال دیا ہے۔ آج یوکرین میں تو آپریشنز چل رہے ہیں، لیکن رشیا کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے، رنگ دکھا رہی ہے یورپ میں اور مغربی دنیا میں۔ یہاں ایک اور بھی چیز ہوئی کہ یورپ کو اور مغربی دنیا میں امریکہ بھی شامل ہے، ان کو یوکرین کی جنگ کا خرچہ بھی بہت پڑ رہا ہے۔ رشیا اپنے ٹھکانے پہ اپنے ملک میں بیٹھا ہے، نقصان اس کا بھی ہو رہا ہے، لیکن رشیا کی اپنی سرزمین محفوظ ہے اور وہ یوکرین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس سارے کھیل میں یوں لگتا ہے کہ یوکرین مکمل طور پہ تباہ، باوجود اس کے کہ مغربی دنیا اس کو ہتھیار دے رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے۔ یوکرین کی تباہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا کا خرچہ، پھر مغربی دنیا میں مہنگائی اور گیس کی قلت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مغرور قوم جو بالکل تکبر میں تھی کہ جی ہم سینکشن لگا دیں گے تو رشیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج خود شکنجے میں آ گئی ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ رشیا کی صورتحال بہتر ہوگی۔ رشیا جتنے ڈسکاؤنٹ پہ اپنی پروڈکٹس بیچ رہا ہے، تیل وغیرہ، وہ دنیا میں اور کوئی نہیں بیچ رہا، لہذا رشیا کا بزنس، اس کی جو آئل کی ایکسپورٹس ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہیں، اور جو خیال تھا ان کا کہ اس کی اکانومی کو ہم شٹر کر دیں گے وہ نہیں ہو رہی، جبکہ یورپ کو اس کی جو منفی اثرات ہیں، منفی مضمرات ہیں، ان کا سامنا ہے۔ تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن حکمت عملی بڑی حد تک فیل ہو چکی ہے یوکرین کے معاملے میں، اور رشیا پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے اور امریکہ اور یورپ کے اوپر خود جنگ کی تھکن طاری ہونی شروع ہو جائے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آج ہمیں پورے اس ریجن میں نظر آتی ہے، یعنی گلف اسٹیٹس کے ساتھ ایران اور رشیا، یہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ان میں یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یورپ کی لگائی ہوئی سینکشنز خود ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔